اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، بچوں کے تربیت اصلاحی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں ہوں علی وقار قادری اور میرے ساتھ میری ٹیم موجود ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان سے جو بچوں کی اصلاح کے لیے اصلاحی مضامین ہیں، جو عقائد کی چیزیں ہیں اور اگر کوئی فقہی چیزیں ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں اسلام کی معاشرتی بنیادوں پر بات چیت کی جاتی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں مطالعہ قرآن کے ضمن میں ہماری سورہ التکویر کا مطالعہ چل رہا ہے اور اس کی آیت نمبر 23 تک ہم مطالعہ کر چکے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، آپ کے کمالات، آپ کی عظمتیں یہاں پر قرآن مجید میں تسلسل سے بیان ہو رہی ہیں۔ آج ہم اس کا آیت نمبر 24 سے مطالعہ شروع کریں گے۔ آیت نمبر 23 تک ہم کر چکے کہ شب معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو لامقام اپنا دیدار نصیب فرمایا، دیدار عطا فرمایا، یہاں تک حضور کی عظمت اور بزرگی کا ذکر ہو گیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هو علی الغیب بدنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں فان القرآن سے، اس کے بعد ہم اس کے مفہوم کی طرف جائیں گے کہ وما هو علی الغیب بدنین، اور وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتانے پر بالکل بخیل نہیں ہیں۔ مالک عرش نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور وہ قرآن ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر اے بدبختو، تم اتنے بڑے خزانے کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے صحیفہ نصیحت ہے۔ یہ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک پہلا حصہ جو اس کا بیان ہوا، وما هو علی الغیب بدنین، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔ اس کا ایک پورا پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ اس میں یہ میں نے بار بار عرض کی کہ یہ چونکہ جس ماحول میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی، اگر اس ماحول میں اس کے پرسپیکٹیو کو سمجھ کر ان آیات کا مطالعہ کیا جائے تو پھر اس کی تفہیم زیادہ آسان ہے۔ اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ عرب میں کاہنوں کا دورہ ہوتا تھا، معبرین، کاہنان، وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو انہوں نے الو بنایا ہوتا تھا، غیب کی خبریں دیتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کو مستقبل کے حالات بتا رہے ہیں، مطلب ہاتھوں کی لکیروں سے بتا رہے ہیں، ستاروں کی گردشوں سے بتا رہے ہیں، اس طرح کر کے انہوں نے ایک پورا ڈھونگ رچایا ہوتا تھا۔ اب ہوا کیا، اب وہ کیا کرتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے رکھے۔ دوسرا ان کا مقصد کیا تھا، دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے مال بٹورا جائے، پیسے لیے ان کا کاروبار تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ چلے کشیاں کر کے شیاطین کو، شیطان جنات کو اپنے قبضے میں کرتے تھے، موکل بناتے تھے۔ وہ پھر شیطان کیا کرتے تھے، اوپر جا کے آسمان سے غیب کی خبریں لا کے کچھ ان کو بتاتے تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا۔ اب کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی آپ کی بعثت مبارکہ کے بعد یہ سلسلہ بالکل ختم ہوا۔ اب ہوا یہ کہ یہ سلسلہ چونکہ پہلے چل رہا تھا، وہ کیا کرتے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو مسلسل پیچھے لگا کے رکھنا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں کو ان کی بڑی ضرورت ہے، اگر لوگ ان کے ساتھ رہیں تو لوگ محفوظ رہیں گے۔ یہ کاہن، جادوگر، کاہن سمپل لفظوں میں جادوگر، یہ ان کی نیچر تھی۔ اب کیا تھا، وہ تھوڑی سی بات بتا دیتے تھے، اگر ان کو بالفرض زیادہ بات پتہ بھی ہے جس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، وہ پھر بھی نہیں بتاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی دفعہ جب یہ آئے گا تو پھر بتائیں گے، تاکہ اگلی دفعہ پیسے بھی الگ ملے، یہ بندہ بھی پیچھے لگا رہے۔ یہ ان کا سارا طریقہ کار تھا۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محض رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ آپ کی تو کوئی غرض نہیں تھی، آپ تو کسی سے اجرت بھی نہیں لیتے تھے، کچھ بھی نہیں لیتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے قریب لاتے تھے۔ اب وہ یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک شائبہ یہ تھا کہ کائنوں کا جو رویہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے لائے ہیں کہ آپ کے ہاں تو یہ رویہ نہیں پایا جاتا، قرآن نے نفی کی، ہرگز نہیں پایا جاتا اور پایا جا بھی نہیں سکتا تھا۔ جو آپ کی شخصیت کے پیچھے قرآن نے خواص بیان کی ہیں،
ٹھیک ہے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ اتنی بلند مرتبت ہستی کے متعلق یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی قرآن نے وضاحت کر دی کہ یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ نہیں کہ کچھ باتیں بتا دیتے ہیں کچھ روک کے رکھ لیتے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ جو بتانے کے لیے نازل ہوا اللہ کی طرف سے وہ پورا کا پورا اسی صورت میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں جس صورت میں پہنچانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی ہم نے پڑھا اسی صورت کے پچھلے حصے میں آیت نمبر 22 میں، ہم نے پچھلے پروگرامز میں پڑھا کہ آپ امین ہیں، پڑھا نا ہم نے۔ اور امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب تو امانت دار لین دین میں، ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کا کلام ان تک پہنچا اسی طریقے سے وہ اللہ کا کلام آگے مخلوق تک پہنچائیں۔ تو اس طریقے سے جو مخلوق تک پوری طرح پہنچانا ہے یہ تو امین کا منصب ہے، جو حضور کا منصب ہے۔ لیکن کاہن کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس جو اپنا غیر حق اور ناقص بات ہوتی تھی وہ پوری طرح لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پوری بات اور جو حق کی بات ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ بتانے میں آپ کبھی نہیں رکے، بلکہ پوری کی پوری بات لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ اور بتاتے کیوں تھے؟ عرفان القرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کمی کوئی نہیں چھوڑی تھی۔ بھائی تھوڑا تھوڑا تو وہ بتائے نا جس کے پاس ہے ہی تھوڑا تھوڑا، جس کو ڈر ہے کہ یہ بتا دیا تو کل کیا بتاؤں گا۔ آپ پر تو خزانے واہ تھے، اللہ تعالیٰ نے مطلب علوم و معارف کے سمندر، مطلب آپ تو سمندر تھے علم کا۔ حضرت علی کی حدیث، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ تو علم کا شہر تھے، سمندر تھے۔ تو جو علم کا سمندر ہو اور جس سے پوری دنیا کا علم پھوٹ رہا ہو اور جس سے پوری دنیا کے اہل دانش علم لے رہے ہوں، اس کے لیے کیسے کوئی کمی ہو سکتی؟ تو لہٰذا آپ سب کچھ کھول کھول کے بتاتے تھے۔ آگے قرآن نے فرمایا وما ہوا بقول شیطان رجیم، اور یہ قرآن ہرگز کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ اس عظمت والے رسول کا قول ہے جس کی ہم نے آپ کو یہ خصوصیات بتائیں۔ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا تھا اور اب ہم سے کہا جا رہا ہے۔ ہر دور میں جو انسان اس کو پڑھے گا اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کلام کو اس لیے قبول کرو کہ یہ اتنے عظیم رسول کی زبان سے جاری کردہ کلام ہے۔ اب یہ ساری بات مکمل کر کے، پہلے توحید کا ذکر تھا، پھر رسالت کا ذکر، ساری بات مکمل کر کے اب پتہ کیا کہا جا رہا ہے؟ این فعین تذہبون، اے بدبختو، اتنا بڑا خزانہ، اتنا عظیم رسول اور اس کا اتنا بڑا پیغام، حق پیغام، اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے نا ان کو کہا گیا کہاں جا رہے ہو؟ کیا اس سے بڑا کوئی خزانہ موجود ہے تمہارے پاس؟ کیا اس سے بڑا کوئی امین موجود ہے تمہارے پاس؟ کیا اس سے بڑا عظمت والا کوئی رسول موجود ہے جس نے حق تعالیٰ کو سامنے دیکھا ہو؟ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، یہ چند انسانوں کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے اس سے ہدایت میسر آ سکتی ہے جو ہدایت پر چلنا چاہے۔ یہ شرط ہے کہ ہم خود چاہیں کہ ہمیں ہدایت چاہیے، جب ہم طالب ہوں گے پھر قرآن مجید ہمیں ہدایت دے گا۔ ہم خود طلبگار ہوں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ خود سورہ فاتحہ میں ہم ہر روز نہیں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ تو قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے کہ جو ہدایت طلب کرنے والے ہیں ان کو ملتی ہے۔ یہ ہدایت اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ جو مانگے نا اس کو بھی مل جائے۔ اور آخری آیت اس سورت کی وہ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی ہمارا چاہنا بھی اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے مشروط ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ کے آگے جھک کر اچھائی کی امید رکھ کر اس سے دعا گو رہنا چاہیے۔ خواتین حضرات، یہاں پروگرام کے پہلے حصے کا وقت ختم ہوا، بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم اسلام کی ان مٹی ہوئی بنیادی اخلاقی قدروں کی بات کرتے ہیں، دینی قدروں کی، معاشرتی قدروں کی بات کرتے ہیں جو بنیادی طور پر سوشل ریلیشنز سے متعلق ہیں۔ اس میں پھر بعض اوقات عبادات کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ
عمومی معاملات، معاشرتی رویوں سے متعلق ہے۔ آج ہم اس حوالے سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ چیز ظاہراً بعض اوقات لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ دینی اپنا پیور دینی نوعیت کی ہے، لیکن اس کا بہت بڑا اور بڑا سگنیفیکنٹ سوشل امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا معاشرتی اثر ہوتا ہے۔ مثلاً آج ہم بات کریں گے کہ ہمارا حقیقی محافظ کون ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں چیز ہماری محافظ ہے، فلاں لباس پہن لیا تو ہم محفوظ ہیں، فلاں جگہ پہ چلے گئے تو ہم محفوظ ہیں۔ یہ مختلف تصورات ہیں جو حفاظت سے متعلق ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ یہ سب تصورات مطلب ان کو ہم کلیتاً اس طرح غلط نہیں کہتے، لیکن حقیقی تصور اس سے مختلف ہے کہ اصلاً ہمارا حقیقی محافظ کون ہے، اور وہ محافظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جرأت مندی بچوں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کسی بھی معاشرے کے اندر اچھے اور بڑے لوگ پیدا کرنے کے لیے، جرأت مند ہونا۔ اور جرأت مند انسان پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم ذہن میں یہ تصور نہ بٹھائیں کہ ہمارا حقیقی محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ پہنچانا چاہے، اور کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ پہنچانا چاہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان سے متعلق ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان، تمام وسائل، سب کچھ اکٹھا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جائے تو وہ سب مل کے اللہ کی سلطنت میں ایک رائی برابر کام نہیں کر سکتے۔ اور اگر تمام انسان، سب وسائل مل کے اللہ تعالیٰ کی اتباع والے بن جائیں، مسلمان بن جائیں، عبادت کرنے والے بن جائیں، تو وہ سب مل کے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک رائی برابر بڑھا نہیں سکتے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے۔ جب اس کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق ہوگا تو ہمارے اندر بھی وہ بے نیازی آئے گی، اور یہ بے نیازی ایک مضبوط انسان کے بننے کے لیے ضروری ہے۔ ایک تخلیقی انسان کے لیے، ایک جرأت مند اور ایک خوددار انسان کے لیے یہ بے نیازی ضروری ہے کہ وہ یہ تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑے جو بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، سورہ اخلاص آپ کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ بے نیاز ہے تو اس بے نیاز سے جس کا تعلق ہوگا وہ بھی بے نیاز ہوگا، وہ بھی خوددار ہوگا۔ تو معاشرے میں خوددار انسان تب پیدا ہوں گے جب ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، ان کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ان کا حقیقی محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ہم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اندر ایک غیر معمولی جرأت آ جائے گی۔ پرانے دوروں میں جب شرک بہت عام ہوا کرتا تھا، اس وقت پتہ کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کے اندر وہم تھا جس نے کئی خداؤں کو جنم دے دیا۔ مثلاً کوئی جنگل میں جا رہا ہے، جنگل میں تیز آندھی چلی، اس نے کیا کیا؟ آندھیوں کے خدا بنا لیے پناہ مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلا، طوفان آ گیا، طوفانوں کا خدا، ٹھیک ہے۔ سیلاب آ گیا، سیلاب کا خدا، ٹھیک ہے۔ مصیبتیں آ گئیں، مصیبتوں کا خدا۔ خوشی آ گئی، خوشیوں کا خدا۔ یعنی جو بڑی چیز دیکھی، سورج چڑھا جی وہ خدا، رات کو چاند چڑھا جی وہ خدا، آگ جلاتی ہے جی وہ خدا۔ یہ ایک عجیب و غریب انسان کی مطلب عقل پہ انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ انسان جیسی اعلیٰ شخصیت ان چیزوں کی عبادت کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ مضبوط تعلق نہیں بنایا تھا جو انسان میں بے نیازی پیدا کر دے، جو انسان کو ہر طرف سے ہٹا کے یکسو کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان کو یکسو کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارا ایک خدا ہے، ہم نے ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہونا ہے بچوں، ہم نے ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اگر کوئی کہے جی 10 خدا ہیں تو آپ کبھی اس کی طرف متوجہ، کبھی اس کی طرف، کبھی اس کی طرف، لو جی پوری کی پوری شخصیت کی تباہی پھر گئی، شخصیت ہی منتشر ہو گئی، فوکسڈنس نہیں رہتی، انسان کریٹو نہیں رہتا، انسان یکسو نہیں رہتا۔ تو ایک خدا سے تعلق انسان کو یکسو بھی بناتا ہے اور جرأت مند بھی بناتا ہے۔ اور میں بتا رہا تھا جب یہ تصور پختہ ہو جائے تو
انسان جرت مند بنتا ہے، اور جرت مند انسان جرت مند معاشرہ بناتے ہیں، اور جرت مند معاشرے کبھی ظلم کو قبول نہیں کرتے، کبھی بے انصافی کو قبول نہیں کرتے، کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے ناکام اس لیے ہیں کیونکہ ظلم ہوتا ہے، اور ہم ظلم کو اپنے سامنے آئے روز دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہم ہر روز اپنے سامنے بے انصافیوں کو دیکھ رہے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم جرت مند انسان نہیں ہیں سارے، اور جرت مند انسان جرت مند معاشرہ نہیں پیدا کر سکے، اس لیے جو ایک جرت مندانہ معاشرے کے نتائج ہیں وہ ہم پیدا ہی نہیں کر سکے۔ تو اس کے لیے جرت مند انسان اور پھر جرت مند معاشرہ، ان دونوں کے لیے پہلے یہ تصور ضروری ہے کہ ہمارا حقیقی محافظ اللہ ہے۔ اس حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے بچے، میں تجھے چند اہم باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمایا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اب ہم اللہ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کی نہیں، اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے احکام کی حفاظت۔ تو اللہ کی حفاظت کر تو تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی جب تو اللہ کے احکام پر عمل کرے گا تو تو یوں محسوس کرے گا کہ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ جب تو کوئی سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور یہ بات جان لے کہ اگر سارے لوگ تجھے کچھ نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں اور وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نفع کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا، اور اگر وہ تجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے مقدر میں لکھ لیا۔ یہ پورا تصور ہمیں توکل کی طرف لے جاتا ہے۔ توکل ہوتا ہے بھروسہ۔ کئی کام آپ بھروسے پہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں۔ اس لیے کر دیتے ہیں، یار وہ فلاں بندے نے کہا تھا، آپ کا کوئی بڑا قابل اعتماد دوست ہے، بڑا، اس نے کہا یار وہ فلاں جگہ پہ نا بزنس کی انویسٹمنٹ کر لو، وہ بندہ ایماندار ہے اور بزنس اچھا پروفیٹیبل ہے۔ آپ نے انویسٹمنٹ کر لی، آپ کہتے ہیں یار اس کے پر اعتماد ہی اتنا ہے، بس اس نے کہا تھا، میں نے تو اس کے بھروسے پر کر دی سارا کچھ۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ جی۔ تو جب اس کے بھروسے پر کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہر معاملے میں مجھ پر بھروسہ کرے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھے ہر معاملے میں، کوئی معاملہ پیش آئے تو سامنے اللہ کی ذات ہو، کوئی معاملہ مشکل ہو تو سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھروسہ اور یہ توکل کوئی عام اور آسان چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، ذالک من عزم الامور، یہ بڑے عظیم کاموں میں سے ہے۔ ہر کوئی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کی پریکٹس کیا کریں۔ جب کوئی مسئلہ ہو ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوں اور اللہ سے بھی کہیں باری تعالیٰ یہ مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے بتایا نا کہ ایک تعلق قائم کریں، فرینڈشپ بنائیں۔ تو جب آپ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ آپ جب ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ کریں گے تو پھر ادھر سے بھی جواب آئے گا۔ آپ جب توکل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بھروسے کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا، چونکہ آپ نے کسی عام انسان یا عام ہستی پر نہیں بلکہ خالق کائنات پر بھروسہ کیا۔ اور دوسرا یہ کہ بھروسے کی وجہ سے، توکل کی وجہ سے اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور ہماری ساری زندگی بھی اس لیے گزر رہی ہے کہ اللہ سے محبت کر لیں اور چہ جائے کہ اللہ ہم سے محبت کر، یہ تو بڑا مقام ہو گیا۔ تو لہٰذا پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، آج کی جو ہماری یہ نشست تھی، اس کا جو ایک مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس تصور کو پختہ کرنا ہے کہ اللہ ہی ہمارا حقیقی محافظ ہے۔ اسی سے ہمیں جرت پیدا ہوگی، اسی سے ہم معاشرے میں جرت مند افراد پیدا کر سکیں گے، اور اسی سے ہم جرت مند معاشرے پیدا کر سکیں گے۔ اور جب جرت مند معاشرے پیدا ہوں گے تو پھر نہ معاشرے میں ظلم ہوگا نہ زیادتی ہوگی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تا